نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الحمدللہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے اس پر مسرت موقع پر بنگلہ دیش کے بھائیوں کو اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے آباد ہیں، سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہ دن مبارک ہو۔ آج وہ نبی آئے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، جب کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو وہ نبی عام نبی نہیں، وہ رسول عام رسول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی آگے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی شیر خوار بچے کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے تھے تو رات سونے تک اسے پھر دودھ کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ لما شکا الیہ ابو طالب الظمأ، کہ جب حضرت ابو طالب نے پیاس کی شکایت کی، کہتے ہیں ضرب الارض بعقبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایڑی مبارک زمین پر ماری، فانفجر الماء، اور زمین سے پانی پھوٹ پڑا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ الذی کان اذا مشى علی القتاد، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سخت کانٹوں پر چلا کرتے تھے نا، جب انہیں بھی پتہ چلتا تھا کہ ہم پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نبیوں کے سردار انہوں نے اپنا قدم رکھا ہے، کہتے ہیں عاد تحت قدمہ کالفراش المہاد، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے نیچے جس طرح ایک نرم بستر ہوتا ہے اس نرم بستر کی طرح ہو جاتا تھا۔ تو وہ نبی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا تو ہم ان کی آمد پر خوشی کس طرح نہ منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، تو اے پروردگار ہم اس احسان پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس احسان پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے وہ عظیم ہستی ہم میں مبعوث فرمائی۔ وہ نبی کہ جب غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبروں پر تشریف لے جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کے شہادت کے کچھ عرصے بعد، تو وہ نبی پھر کہتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد الحمد والصلاۃ فرماتے ہیں انا فرطکم، میں تم سے آگے جا رہا ہوں، میں تم سے آگے جا رہا ہوں۔ فرط کہا جاتا ہے جو قافلے سے پہلے چلا جاتا ہے اور قافلے کے لیے پھر بندوبست کرتا ہے کہ رہائش کہاں پر کرنی ہے، خوراک وغیرہ کا انتظام سارا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انا فرطکم، میں اس دنیا کو چھوڑ کر تم سے آگے جا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، وانا شہید علیکم، لیکن ذہن میں رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر گواہ بھی ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ بھی ہوں۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ عام انسان اگر اپنے آپ کو سوچے تو تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے، انسان کو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں آگے جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، تو ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، جس طرح کہ آج کل کے فتنے کا دور ہے، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا یا رسول اللہ آپ تو اپنے
قبر مبارک میں ہوں گے، اور آپ کا امتی جو ہے وہ تو دنیا میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہوگا، یا رسول اللہ آپ پھر کس طرح ان پر گواہی دیں گے؟ تو اگلی بات جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى الْآنَ حَوْضِي، کہ میرے صحابہ اور آنے والے قیامت تک جتنے میرے امتی ہو جو مجھ پر ایمان لاؤ گے، میری ایک بات سن لو کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اے صحابہ تم بھی بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہاری بھی ایک نگاہ ہے اور میری بھی ایک نگاہ ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی اپنے اوپر مجھے قیاس نہ کرنا۔ کیوں؟ تم یہاں پر دیکھو گے تمہیں آسمان کی وسعتیں نظر آئیں گی، تمہاری نگاہ ایک جگہ پر ختم ہو جائے گی، تمہاری نظر ایک جگہ پر ختم ہو جائے گی، لیکن میری نگاہ تو وہ ہے، مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پروردگار نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى الْآنَ حَوْضِي۔ تم اپنی نگاہ اٹھاؤ گے تو تمہاری ایک حد تک نگاہ جائے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن میں جب نگاہ اٹھاتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، قسم کھا کر فرمایا وَإِنِّي، بے شک میں، واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لا ضرور الآن، اس وقت، یعنی 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى الْآنَ حَوْضِي، اللہ کی قسم مجھے تو ابھی میرا حوض کوثر نظر آ رہا ہے، میری نظر تو میرے حوض کوثر پر جمی ہوئی ہے۔ حوض کوثر کہاں پر؟ حضور علیہ السلام کی نگاہ کو دیکھیں، یہاں سے حضور علیہ السلام حوض کوثر کا نظارہ فرما رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، آج ہم دنیا کے کونے کونے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جلوس نکال رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ انی فرطکم، میں آگے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو میں تم پر گواہ ہوں گا۔ آج جو دنیا کے کونے کونے میں عشاقان رسول، حضور علیہ السلام سے سچی سچی کھری محبت رکھنے والے جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، آج جہاں جہاں پر وہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں انہوں نے جلوس نکالے، یا جس طرح سے بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، حضور علیہ السلام اس کا بھی نظارہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حضور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تمہارا خشوع و خضوع جو تمہارا ظاہر ہے اور جو تمہارا باہر ہے وہ مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں، لہٰذا محبت کا درس دیتے ہوئے، لہٰذا عقیدت کا درس دیتے ہوئے، جو تمہاری زبانوں پر حضور علیہ السلام کی محبت ہے اسے اپنے دلوں میں بھی مجزن کر دو، اسے اپنے دلوں میں بھی جگہ دے دو۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام ہمارا نظارہ فرما رہے ہیں، تاکہ یہی چیز ہمارے لیے دنیا میں، یہی چیز ہمارے لیے قبر میں، یہی چیز ہمارے لیے آخرت میں راحت اور سکون کا باعث بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب بھائیوں کو، خصوصاً بنگلہ دیش کے بھائیوں کو اور UAE کے بھائی، اس کے علاوہ قطر، عمان، جہاں جہاں پر بھائی ہیں، پاکستان میں جہاں جہاں پر بھائی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو یہ دن مبارک دن جو ہے یہ مبارک فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے ہمارا جو مشن ہے انجمن کو لے کر، اوسیہ کمیٹیز کو لے کر، دعوت الخیر کو لے کر، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہے، اللہ ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرما، ایسی کامیابی جو دنیا کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ کامیابی جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہو، وہ کامیابی جو آخرت میں بھی اللہ تیری رضا اور تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت کا باعث بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔